لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صلوات محمد وعلى ارشاد حضرت احدیت جل جلالہ ہو رہا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیا جائے گا. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا اس کو اودھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ بات عرض کی جا چکی کہ یہاں مراد حسنہ اور نیکی سے عشق اہل بیت ہے، سیئہ اور برائی سے بغض اہل بیت ہے. سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عشق اہل بیت پر ہے. بغیر محبت اہل بیت کے نہ کسی کی نماز قبول ہے، نہ کسی کی عبادت قبول ہے. عمل چاہے جیسا ہو اس کی قبولیت کے شرط عشق اہل بیت ہے. البتہ عشق اہل بیت کے لیے شرط عبادت ہے. دونوں فرق محسوس کریں کہ کوئی عبادت بغیر عشق اہل بیت کے قبول نہیں ہوگی. اور اہل بیت ایک زمانہ تھا کہ پتہ ہے ہم کو اور آپ کو کہ شیعت کی پہچان کیا تھی. جس زمانے میں 1960 کی بات ہے، حضرت مسلم ابن عقیل نمائندے حضرت سید الشہداء کی حیثیت سے کوفے میں تھے، اور ابن زیاد کو تلاش تھی کہ پتہ کیا جائے مسلم کہاں ہے. تو روایت میں یہ ہے کہ 3000 درہم دے کر کے اس نے اپنے غلام کو، ظاہراً جس کا نام معقل ہے، اس کو چھوڑ دیا کوفے میں، تم تلاش کرو کہ مسلم ہے کہاں. ظاہر سی بات ہے کہ مسلم کے لیے پتہ کرنا کس سے پتہ کریں؟ تو وہی بتا سکتا ہے جو شیعہ ہو، وہی بتا سکتا ہے جو محب اہل بیت ہو، جو عاشق اہل بیت ہو. روایت کہتی ہے کہ اس زمانے میں تشیع کی پہچان تھی کثرت عبادت. آسان نہیں تھا کہ اس ماحول میں، اس معاشرے میں شیعہ کو ڈھونڈ لیا کون شیعہ ہے. تو شیعہ کی ایک پہچان تھی کہ وہ کثرت عبادت کرتے تھے. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ وہ ابن زیاد کا غلام آ کر کے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے واچ کر رہا ہے. کون آتا ہے، کب آتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے، کیسے پڑھتا ہے. اور کئی دن واچ کرنے کے بعد اس کی نظر جانتے کس پر پڑی؟ مسلم ابن اوسجہ، جو شہدائے کربلا میں سے ہیں. یہ بہت آتے ہیں مسجد میں، یہ بہت نماز و دعا کرتے ہیں،
یہ بہت عبادت کرتے ہیں، ہو نہ ہو یہ شیعہ ہی ہے. اب دیکھیں ہمارا ماضی کیا تھا. ایک زمانہ ہوتا کہ ہم کو پہچانا جاتا تھا کہ چونکہ یہ زیادہ نماز روزہ اور عبادت کر رہا ہے اس لیے یہ شیعہ ہوگا. وہ آ گیا جناب مسلم ابن اوسجا کے پاس، صاحب میں پردیسی ہوں اور یہاں اتفاق سے آ گیا تھا، میرے پاس کچھ رقم تھی، سنا تھا کہ میرے مولا کے نمائندے یہاں ہیں، سوچ رہا تھا کہ وہ بیعت بھی کر لیتا، پیسے بھی دے دیتا. تو جناب مسلم ابن اوسجا نے پہلے تو سیاسی آدمی سماج میں ان کا ایک مرتبہ تو ان کا میں کیا جانوں، مجھے کیا پتا مسلم ابن عقیل کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے. اس کو شک ہو گیا کہ لگتا ہے کہ ان کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے. صلوات محمد ویسے مجھ کو ابھی اچھا پھر کچھ گڑبڑ ہوا، بیچ میں صحیح ہوا تھا پھر گڑبڑ ہوا. صلوات پڑھتے رہیے. اب جب اس کی نظر پڑی جناب مسلم ابن اوسجا پر تو اس کو شک ہوا کہ یہ بہت عبادت کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں شیعہ. جا کہتا ہے مسلم ابن اوسجا سمجھدار آدمی تھے، یوں جس سے جان نہ پہچان اس کو کیوں بتا دیں، سمجھ نہیں آتا. مجھے کیا پتا مسلم کون ہے، مسلم ابن عقیل کہاں ہے، کیا ہے. اس کو شک ہوا کہ لگتا ہے ان کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، کیا کریں کہ ان کو اعتبار پیدا ہو جائے. تاریخ کا بیان یہ ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کو کہہ چکا میں پردیسی ہوں، لہٰذا یہ سوال تو نہیں کر سکتے نا کل تک کہاں دکھائی نہیں دیتے تھے، کوئی پردیسی ہے. اب وہ مستقل لگ گیا مسجد کوفہ میں، نماز عبادت و دعا. کئی دن جب خوب دعا و نماز و عبادت کر لی تب ایک دن کہتا ہے مسلم ابن اوسجا سے اب تو یقین ہوا کہ میں اپنا آدمی ہوں، میں بھی شیعہ ہوں. کہاں تو ہے دعا اور نماز سے لگتا تو ہے، وہ ایک پوری تفصیل ہے، اس میں ہم کو نہیں جانا ہے. تو اس بنیاد پر کہ کیسے ان کو یقین ہو کہ میں شیعہ ہوں، دوسروں کو بھی آ کر کے مسجد میں نماز اور عبادت کرنا پڑی. ایک ماضی ہمارا وہ تھا، ایک دور ہمارا وہ تھا کہ جب شناخت تشیع کی کثرت عبادت تھی، جب شناخت تشیع کی جو ہے وہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت کی جملہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی مذہب کے پاس، کسی مسلک کے پاس، کسی فرقے کے پاس اللہ سے بات کرنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں ہمارے پاس ہے. دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، فلسفے کا فلسفہ ہے. اور چنانچہ جب ان کی تربیت کی بنیاد پر میں نے کل جو بات عرض کی تھی کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. دونوں کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی ترقی کے لیے بھی اور روح کی ترقی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے. یہ سورج کاہے کے لیے ہے، یہ پانی کاہے کے لیے ہے، یہ آکسیجن کاہے کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں اسی لیے تاکہ ہمارا جسم ترقی کر کے. ایک آیت قرآن میں اگر اس پر ہم واقعا توجہ کر لیں کیا مطلب ہوا اس کا. ارشاد ہوتا ہے من صلوات محمد وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے پروردگار نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ ہم اپنی نعمتیں روک لیں گے. اب قرآن کیا کہتا ہے، ان عذابی شدید، ہمارا عذاب شدید ہے، ہمارا عذاب سخت ہے. اگر ہم اسی آیت پر غور کر لینا، اگر ہمارا شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کر. کیا اگر ہم تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں اوپر کمرے میں اور کہیں شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ، ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا؟
ہم جاب کے اوپر اپنی نہ جائیں اور تسبیح لے کے بیٹھ جائیں شکر للہ شکر للہ، ہمارے گھر جو ہے وہ ہماری جو ہے تنخواہ آ جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جتنا تم شکریہ ادا کرتے ہو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تسبیح پڑھو. اسی طریقے سے دوسرا فقرہ ہے کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو نہیں ہے کہ صرف ہم نعمت روکیں گے، بلکہ ہمارا عذاب شدید ہے، ہمارا عذاب سخت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ ورنہ سطحی نظر پر اگر ہم دیکھیں، سطحی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ شکریہ ادا کرنے پر نعمت ہماری آدمی فطرت ہے. فرض کیجیے آپ نے ایک سگریٹ لا کے ہم کو دی، چھوڑ چکا ہوں، یہ صرف مثال کے طور پر ہے، مقصد میں کوئی سمجھیے گا کہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں. سگریٹ چھوڑ دی، آپ نے ہم کو ایک سگریٹ لا کے دی، سگریٹ آپ نے ہم کو لا کے دی، ہم نے کہا آدھا برس ہے، بالکل لکھنوی انداز میں جھک کر کے شکریہ ادا کیا. آدمی کا مزاج کیا ہے کہ یار ایک پیکٹ سگریٹ میں اتنا زبردست شکریہ، دوسرے دن کارٹون لے کے آئے گا آدمی. کیوں کا یہ فطرت ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں گے تو نعمت والے کا دل بڑھتا ہے. آپ نے ہم کو شکریہ سگریٹ عطا کی، بجائے اس کے کہ ہم شکریہ ادا کریں ہم نے دوسرے دن ممبر پر آ کر کے بتائیے صاحب ان کو شرم نہیں آتی، یہ نقصان دینے والی چیزیں آپ جو ہے وہ تحفے میں لا کے دیتے ہیں کہ ہم کو سگریٹ لا کے دیتے ہیں، لعنت ہے اسے تحفے کے اوپر. یہ کفران نعمت ہے کہ نہیں؟ آپ نے تحفہ دیا، آئندہ ہم کو سگریٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. اچھا ٹھیک، اس کے آگے بھی کچھ کریں گے آپ؟ چلو ٹھیک ہے بیٹا آج تو ممبر پڑھو، جو چاہو کہہ لو، بتاتا ہوں. ابھی جیسے ہی مجلس ختم ہونے کے بعد مولانا ذرا 1 منٹ آپ سے کام ہے، وہ لے کے گئے اندر اور نکالا اتنا بڑا ڈنڈا. ہاں تو اب فرمائیے سگریٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ خوب پیٹا صاحب، چیخیں جب اٹھنے لگی مولوی صاحب کی تو لوگوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اب جو گئے تو مان لیا بس یہ سب پیچھے پٹائے پڑے ہیں بیچارے، یہ ٹوٹا وہ ٹوٹا. لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے ان کو مارا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے ہماری نعمت کا کفران کیا تھا، شکریہ ادا نہیں کیا تھا. کہا آپ نہ دیتے ان کو آئندہ سگریٹ، مارنے کا حق کس کو، کس نے دیا تھا آپ کو؟ آپ کا یہ جواب دے سکتے ہیں. جزا وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے اگر ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو ہم نہ یہ کہ صرف نعمت روکیں گے بلکہ عذاب شدید کریں گے. جب اللہ عذاب شدید کر سکتا ہے انکار نعمت پر تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صلوات پر. تو اس کا مطلب دونوں چیزیں جو ہم غور کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہم شکریہ کا مطلب سمجھے ہیں نہ ہم کفران کا مطلب سمجھے ہیں، ورنہ ہم نہ اس پر اعتراض کرتے نا. اب ضرورت ہے، اور اگر ہم اسی کو سمجھ گئے نا، یہ چوتھی 5ویں مجلس ہے آج، یہ پوری 5 مجلس جو ملا کر کے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن مجید ہم کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، دین ہم کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، مذہب ہم کو کہاں لے جانا چاہتا ہے. نہ ہم شکریہ کا صحیح مفہوم سمجھے ہیں نہ ہم کفران نعمت کا صحیح مفہوم سمجھے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم مان لیجیے یہ بھی شکریہ ہے تو اللہ کے شکریہ کا عالم یہ ہے جناب کہ آدمی کچھ بھی کر لے جائے اللہ کا شکریہ ادا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. بقول شیخ سعدی کے اس نے گلستہ کے مقدمے میں ایک بات کہی ہے، کہتا ہر نفسی کے درون آیت ممد حیات است و ہر نفسی کے برون آیت مفرح ذات، بس در ہر نفسی 2 نعمتی وہ بر ہر نعمتی شکری واجب. ہر وہ سانس جو اندر آتی ہے، کس میں ہو سکتا ہے کوئی طبیب بھی ہو، اگر سانس اندر نہ جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ مرے گا نا. تو سانس کا اندر جانا حیات کا سبب ہے. سانس اندر جا کر رک گئی، حبس ہو گئی، باہر نہیں آ رہی، موت ہے کہ نہیں ہے؟ تو سانس کا نکلنا بھی نعمت ہے. تو جو سانس اندر جاتی ہے وہ بھی سبب حیات، جو سانس باہر آتی ہے وہ بھی سبب حیات. تو سانس کا اندر جانا وہ بھی نعمت، باہر آنا وہ بھی نعمت، اور ہر نعمت پر شکریہ ادا ہونا چاہیے. تو اب ہم کیا کریں؟ جیسے ہی سانس اندر گئی کہیں شکر شکر للہ شکر للہ شکر للہ. اس کا مطلب اگر یہ مطلب ہے شکریہ کا تو بس یہی کرتے رہیے بیٹھ کے آپ شکر للہ شکر، اور کوئی کام کائنات میں ہو. اچھا چلیے صاحب ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگ کے استاد تھے صلوات محمد
ان کی جو ہے اپنے درس میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ دائم الذکر رہا کرو. کیا رہا کرو؟ یعنی ہر وقت جو ہے وہ ذکر خدا کرتے رہا کرو. لیکن ذکر خدا کرنا ایک الگ چیز ہے اور پبلک کو دکھلانا ایک الگ چیز ہے. یہی بہت بری چیز ہے کہ آدمی ہاتھ میں جو ہے لمبی تصویر لیا الحمدللہ 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 الحمدللہ, پبلک میں یہ ظاہر کر رہے کہ ہم دائم الذکر ہیں. تو ان کی تاکید اس بات پر تھی کہ دائم الذکر رہو مگر ایسا ذکر کرو کہ ہوٹ نہ ہلے, تاکہ پبلک کے اوپر یہ اثر ڈالنے کا مزاج نہ پیدا ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ صاحب مولانا ہر وقت کچھ نہ کچھ ذکر خدا کرتے رہتے ہیں. اس میں کل جو کچھ نعمت کا ذکر ہوا نا تو آدھا نعمتی آج جوش میں آ گئے ہیں. تو اب ہم پوری زندگی بس اسی پر شکر للہ شکر للہ شکر ایسا ممکن ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ دائم الذکر ہو, ہے نا. تو دائم الذکر کے لیے مگر ایک بات کا خیال رکھو کہ قوم میں یہ میسج نہ جانے پائے کہ آپ دائم الذکر ہیں. اس لیے کہ جو واقعا بزرگ ہے وہ اپنی شخصیت کو ظاہر, تو جو بھی تم کہو گے ہوٹ ہلے گا تمہارا. تو ایسا ذکر انتخاب کرو جس میں ہوٹ نہ ہلے. آپ بتا سکتے ہیں کون سا ذکر ایسا ہے کہ ہوٹ بند اور ذکر ہو جائے گا؟ کہیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں جتنے حروف ہیں سب زبان والے ہوٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے. کہیے آپ ہوٹ بند کر کہیے لا الہ مستقل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو. ایک تو یہ صورت ہو گئی. تو ممکن ہے کہ شکر کا جواب آپ مطلب یہ کہیں کہ صاحب زبان سے کہنا ضروری تھوڑی, دل میں آدمی ہر وقت شکر للہ کہتا رہے. اچھا یہ تو ہو جائے گا. لیکن جہاں جو امام چہارم سلام اللہ علیہ کی ایک دعا ہے, حضرت کا جو فقرہ ہے دعا کا, اگر ہم اس کو محسوس کریں تو اور مشکل ہے شکر ادا کرنا. حضرت کا فقرہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں پروردگار میں کیسے تیرا شکر ادا کروں, اس لیے کہ جیسے ہی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں احساس ہوتا ہے کہ یہ توفیق تو نے دی ہے. اگر تو نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم تیری بارگاہ میں شکر کے قابل بھی نہ ہوتے. تو جیسے ہی ہم نے کہا شکر للہ احساس ہوا کہ یہ توفیق الہی شامل ہو گئی. توفیق الہی خود ایک نعمت ہے, لہذا ایک شکریہ ادا کیا, اس شکریہ کا شکریہ, اس شکریہ کا شکریہ, اس شکریہ کا شکریہ, اس شکریہ کا شکریہ, ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی ایک سانس اندر گئی ہے, اس کا شکریہ تو ہو نہیں پایا, باہر آنے والی کے بعد جانے دی. تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کیا اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر گزار ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی وہ نعمتیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو کوئی نہیں سکتا. تو کیا ممکن ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کی نعمت, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مانگا ایک چیز. دوسری چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے, عقل مند آدمی اس کا سوال نہیں کر سکتا. پڑھنے والے ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم جیسے ہی کہتے ہیں بقول مولا کے کہ یہ تو اللہ کی توفیق ہے, تم نے کیا کیا ہے. تو سوال یہ ہے نا کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے, اس کا مطالبہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو بھی کام آپ کو کرنا ہے وہ اپنی جیب سے ہونا چاہیے. ایک مثال دوں میں. ہمارے دوست ہیں افضال صاحب, ان کے یہ نکلے بہنوئی ابھی بات ہوئی جو ہے وہ امروہے کے آپ بھی ہیں. کہنے لگے مولانا آپ جائیں گے کب؟ صلوات بر محمد. کہنے لگے مولانا آپ جائیں گے کب؟ میں نے کہا ایسے ہی جو ہے وہ دیکھیے انشاءاللہ چیلوں کے دوسرے دن چلا جاؤں گا. کل ایک زحمت کریں گے, آپ نے فرمائیے. کل ہم وہ پہنچ نہیں پائے, اور 40ویں بھی جو ہے مولانا شاکر صاحب کے جو ہے وہ نہیں, بہت عظیم شخصیت, بہت بزرگ, واقعا آیت اللہ کی منزل تھی. اور میرے خیال میں اس زمانے میں اتنی عظیم شخصیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. اور ان کی جو کتاب عربی میں چھپی فلسفے کے اوپر, اور وہاں قم گئے اور وہاں سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد
جامعۃ المصطفیٰ کے جو کیا کہتے ہیں وی سی ہیں، انہوں نے تقریر میں اپنی کہا کہ جب میں نے یہ سارا جو ہے وہ مسودہ بھیجا واپس لکھنؤ مولانا شاکر ذاکر اللہ کو دیکھ لیجئے، تو ظاہر ہوتا ہے القاب و آداب تو ہر آدمی کو شوق ہوتا نا اس زمانے، تو کوئی آیت اللہ لکھا تھا کہ نہیں، جب وہاں سے مسودہ واپس آیا آخر میں چھپنے کے لیے تو سارے القاب پر حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ یہ وہ سب کٹا ہوا تھا، صرف سید محمد شاکر ہم لوگ کے استاد تھے وہاں ہونے رہنے والے تھے. تو اب یہ ان کے جو ہے وہ غسل ہوتے تھے، ان کا آپ جا رہے ہیں میں 40 میں نہیں گیا اور مٹی میں نہیں گیا، یہ نہیں گیا، افضال بیچارے اکیلے ہیں، تو ایسا ہے کہ ان کی سالانہ مجلس ہونے والی ہے، چھمائی کی مجلس ہونے والی ہے، میں سوچتا ہوں میں بھی کچھ شریک ہو جاؤں، تو ایسا ہے کہ آپ بھی کچھ پیسے لیتے ہیں، افضال میں دے دیجیے گا 100 پاؤنڈ مثلا، میں نے کہا ٹھیک ہے لیتا جاؤں گا میں. انہوں نے جناب وہ 100 پاؤنڈ مجھ کو دے دیے. اب وسیع صاحب چلے گئے انڈیا میں، آج دے رہے ہیں افضال کو، کل دے رہے ہیں. 4-6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد یہ انڈیا پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا میاں بھائی افضال صاحب میں نے کل نہیں تو وسیع صاحب نے تو نہیں دیا. کہنا کیا ٹھیک ہے میں جاؤں گا فیض آباد. یہ فیض آباد آ گئے. جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے ملنے نہیں آیا ہے، مسئلہ وہی 100 پاؤنڈ والا ہے. جیسے ہی ان کو دیکھا میں نے صاحب کہ یہ لاؤ اور یہ کھلاؤ اور یہ پلاؤ، خوب خاطر مدارات ان کی. جب چلنے لگے بیچارے تو کہنے لگے وہ مولانا ایسا ہے کہ وہ آپ ارے میں بھول گیا تھا، میں رکیے وہ نکالا، میں نے ان کو 80 پاؤنڈ پکڑا دیا. یہ تو 80 ہے جناب، 20 کیا ہوئے؟ میں نے کہی جو کل سے میں آپ کو چائے ناشتہ کرا رہا ہوں وہ کہاں سے آئے گا؟ کہ کیوں کرایا آپ نے؟ میں نے کہا میں لندن گیا تھا، پردیس میں تھا، آپ نے میرے ساتھ جو خاطرداری کی، قرآن کہتا لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. حدیث کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. آپ نے جتنی خدمت میری کی تھی وہاں پہنچ کے، بھلا میں شکریہ ادا نہ کرتا آپ کا؟ میرے پاس نہیں تھا، میں نے آپ کے 20 پاؤنڈ آپ کے اوپر خرچ کر دیا. میں لاکھ قرآن کی آیت پڑھوں کوئی آدمی میرا ساتھ دے گا؟ انہوں نے ہمارے اسکول کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ صاحب آپ کے مدرسے کا مولوی جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہے، وہ میرا 20 پاؤنڈ کھا گیا. سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی ہے. انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہمارے پرنسپل صاحب کے سامنے، مولانا محسن صاحب قبلہ کے سامنے، اور بھی سارے ٹیچرز ہیں. کیا بھائی صحیح بات ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. کیا واقعی آپ ان کے 20 پاؤنڈ کھا گئے؟ میں نے کہا بالکل نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے کہا میں نے ان کے اوپر خرچ کیا. کہا کیوں خرچ کیا؟ کہا میں ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا. کہا کیوں شکریہ ادا؟ میں نے کہا انہوں نے میرے ساتھ وہاں لندن میں یہ زحمتیں اٹھائی تھی. لاکھ میں آئے تھے حدیثیں پڑھوں، کوئی تسلیم کرے گا؟ آپ کو شکریہ ادا کرنا تھا اپنی جیب سے کرتے. یہی کہنا آپ کو شکریہ ادا کرنا تھا اپنے پاس سے کرتے. میاں کی جوتی میاں کا سر، یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ تو مطلب کیا ہوا کہ شکر اچھی چیز ہے، شکریہ اچھی چیز ہے، مگر جب بھی شکریہ ادا کریں گے اپنی پراپرٹی سے. پالنے والے ہم تیرا شکر ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن پہلے یہ تو طے ہو کہ اس کائنات میں ہمارا ہے کیا جو ہم تیرا شکر ادا کریں. آنکھ تو نے دی ہے، زبان تو نے دی ہے، ہاتھ تو نے دیا ہے، یہ دل تو نے دیا ہے، یہ عقل تو نے دی ہے، یہ جائیداد تو نے دی ہے، اولاد تو نے دی ہے، یہ پیسہ یہ دولت تو، سب کچھ تو تیرا ہے. ہم کیسے تیرا شکریہ ادا کریں؟ اچھا آپ تو جواب اللہ سے بات کر نہیں سکتے. اتفاقاً یہی بات اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی. موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے. جیسے اللہ نے کہا موسیٰ جو حق ہے شکریہ کا وہ ادا کرو، موسیٰ نے کہا پالنے والے شکر ادا کرنے کو تیار ہو، لیکن پہلے یہ طے ہو جائے کہ اس کائنات میں میرا کیا ہے. جیسے ہی موسیٰ نے کہا ہمارا ہے کیا جو ہم شکریہ ادا کریں، اللہ نے کہا یہی تو شکریہ ہے. کیا مطلب؟ کہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے بندہ بس یہ سوچ لے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت دار ہے، مالک نہیں ہے. جس دن تم ملکیت کے تصور سے نکل کے امانت داری کا تصور پیدا کر لو گے اسی دن حقیقی شکر گزار بندے ہو جاؤ گے. اب اس کے بعد اگلا فقرہ کیا ہے کہ اگر یہ تصور رکھو کہ ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. اب آپ دولت مند ہے جو اپنی دولت کو ملکیت نہیں سمجھتا، ڈاکٹر ہے جو اپنی طبابت کو ملکیت نہیں سمجھتا، خطیب ہے جو اپنی خطابت کو ملکیت نہیں سمجھتا، سیاستداں ہے جو اپنے عہدے کو ملکیت نہیں سمجھتا. ایک سماج یہ ہے. دوسرا سماج طبیب ہے اپنی طبابت کو ملکیت سمجھتا ہے.
دولت مند ہے اپنی دولت کو ملکیت سمجھتا ہے، خطیب ہے اپنی خطابت کو ملکیت سمجھتا ہے. دونوں معاشروں کا فرق پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس معاشرے میں آئیے جہاں سب اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں. ذاکر کے پاس آئے، مولانا مجلس ہے، امام حسین کی مجلس، کہو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوگی کتنا لے گا. یہ کس خطیب کا جواب ہوگا؟ جو اپنی خطابت کو ملکیت سمجھ رہا ہوگا. نصف شب کو برفباری ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کے آگے، میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ اپنے علاقے کے ہیں جاننے والے، چلیے دیکھ کہ میں اس وقت نہیں جا سکتا ہوں، میں جان نہیں دوں گا. یہ کس ڈاکٹر کا جواب ہے؟ جو اپنی طبابت کو ملکیت سمجھ رہا ہے. میرا بھائی زبردست بیمار ہے، کینسر کا آپریشن ہونا ہے، بس 2000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، بھیج دو. میں وطن چھوڑ کے یہاں مر رہا ہوں اس لیے کہ تم جیسے لوگوں کی مدد کروں. یہ کس آدمی کا جواب ہوگا؟ جو اپنی دولت کو ملکیت سمجھ رہا ہے. یہاں ترقی ممکن ہے، لیکن ادھر آئیے ڈاکٹر صاحب میری والدہ کی طبیعت، چلو. ارے میں نے کہاں برف گر رہی، جا رہے ہو ٹھنڈک لگ جائے گی. لگ جائے. ارے کیوں جا رہے ہو؟ کہ مولانا کیا یہ طبابت میری اپنی ذات سے؟ عقل اللہ نے دی ہے جو میں نے پڑھا ہے. اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے نہ نکلوں گا تو کل کو اگر اللہ میری عقل پر فالش ڈال دے گا، کوئی سلام کرنے والا ملے گا تو جو اپنی طبابت کو امانت الہی سمجھتا ہے آدھی رات کو دوڑا ہوا جائے گا. خطیب سے آپ نے کہا چلیے ہماری والدہ کی مجلس پڑھ دیجیے، چلیے بسم اللہ. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو اپنی خطابت کو امانت الہی سمجھتا ہے. سیاسی آدمی، اس کے اختیار میں 50 جگہ ہیں، 50 لوگوں کو رکھوا سکتا ہے. آپ پہنچ کے ساتھ یہ ٹھیک ہے لے آؤ. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنے عہدے کو امانت الہی سمجھتا ہے. جس معاشرے میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو امانت خدا سمجھ کے قوم پر صرف کرنے کا جذبہ جو رکھ رہا ہے، وہ سماج، وہ معاشرہ خود بخود ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انہوں نے ان کی مدد کی، وہ ان کی مدد کو تیار، وہ ان کی مدد، یہ پوری چین بنانا چاہتا ہے دین اور اسلام. جس معاشرے میں ہر انسان ہو، چاہے سیاستداں ہو، چاہے افسر ہو، چاہے طبیب ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے پیسے والا ہو، ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو ملکیت نہ سمجھ کر کے، امانت الہی سمجھ کر کے، مرضی الہی پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ سماج خود بخود ترقی کے اوپر راہ پر گامزن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن یہی تو کہہ رہا لئن شکرتم لازیدنکم، ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو، ہم نعمتوں میں اضافہ کر. یہ تو چونکہ آیت چھڑی تھی تو ہم نے کہا یہی کہتا ہے. اصل ہم کو عرض کرنا ہے آج کے موضوع کے اعتبار سے دوسرا فقرہ زیادہ خطرناک ہے. صلوات بر محمد. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو نہیں کہ نعمت روک دی جائے گی، بلکہ ان عذابی لشدید، ہمارا عذاب شدید ہے. پالنے والے، اب ظاہر بات شاعر جانے اس کا اللہ جانے، میں شاعر کے قول کا ذمہ دار تو ہوں نہیں، لیکن ایسے بھی اشعار ملیں گے. جوش کا ایک شعر ہے، شبیر حسن خان تو لیتے نہیں بدلا، معاذ اللہ استغفر اللہ. شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ بات صحیح ہے اگر سوچے تو، پالنے والے تیرے بندے تو بدلہ لیتے نہیں. ایک آدمی کو میں نے سگریٹ کے اوپر کہہ دیا، اس نے 2-1 تماچے ہم کو لگا دیے، ساری قوم برس پڑی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حق کیا تھا کہ آپ نعمت روک لیتے، آپ کو عذاب شدید کا حق نہیں تھا. تو جو کام تیرے بندے پسند نہیں کرتے وہ کام تو کرنے کو تیار ہے. ان عذابی لشدید، کہ ہمارا عذاب شدید ہے، ہمارا عذاب سخت ہے. کیوں؟ جواب وہی، جیسے شکر کا مطلب نہیں سمجھے تھے ویسے ہی کفران نعمت کا بھی مطلب نہیں سمجھے. کفران مطلب شکران نعمت اور کفران نعمت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ صلوات محمد. تم کرو فطرت کے خلاف ہے، عین تمہاری فطرت کے مطابق، تم بھی تو یہی کرتے ہو. آپ اپنے وطن سے آ گئے، آپ کے پاس 50 کینال زمین ہے، سال میں مشکل سے ایک بار جاتے ہیں، کیا کھیتی کریں گے آپ؟ کسی کے حوالے کر دیجئے، جو ہے بٹائی پر کچھ ملتا ہے، کچھ جو ہم لوگوں کو وہاں رہ کے نہیں مل پاتا پورا، مجبوراً جو ہے وہ باغ لگانا پڑتا. تو آپ اتنی دور رہ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ نتیجے میں کیا طے کیا آپ نے کہ ایسا ہے کہ یار اب تو رہتے یہاں ہیں، کون دیکھے وہاں کھیتی کون کرے، باغ لگا دو.
اب باغ لگانے کے لیے یہاں سے آپ پوری ٹیکنک وغیرہ لے کے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہاں پہنچے. اتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور اتنی کھاد ملنی چاہیے اور اتنا پانی ملنا چاہیے, اور وہ سب کچھ کروا کر کے وہاں آپ 2-3-4 ملازم رکھ کر کے چلے آئے. سال بھر کے بعد گئے, مثلاً فرض کیجیے 1000 پیڑ آپ نے لگائے تھے آم کے, اب جو پہنچے آپ سال بھر کے بعد, تو کیا ہزاروں پیڑ صحیح سالم ہیں؟ نہیں, فطری بات. اب جب آپ پہنچے تو اب آپ کا جواب کیا کہ پچھلے سال جو درخت لگے تھے چونکہ وہ چھوٹے تھے, زیادہ پانی ملتا گل جاتے, زیادہ کھاد مل جاتی جل جاتے, لہذا تب جو ہے وہ ان کی مقدار کم تھی. اب یہ ترقی کر گئے ہیں, بڑھ گئے ہیں, لہذا اب جو ہے ان کی نعمتوں میں اضافہ کرو. صلوات پر محمد. ترقی کر رہے ہیں ان کو ہماری نعمت میں مفہوم یہ ہوا شکر کا کہ جو ترقی کر رہے ہیں ہمارے کھاد پانی کے ذریعے سے, ان کے کھاد پانی میں اضافہ کرو, اس لیے کہ یہ اس کا صحیح استعمال کر کے بڑھ رہے ہیں. چلنے لگے آپ کے نوکر لگا کہ صاحب کچھ پیڑ سوکھ گئے, اس کا کیا کریں؟ کیا جواب آپ کا ہے؟ پانی مت دو, ٹھیک ہے, کھاد مت دو, ٹھیک ہے. کیا صرف یہی جواب آپ کا ہے؟ اگر یہی جواب ہے تو آپ اللہ پہ اعتراض کر سکتے ہیں, اور اگر یہ جواب نہیں ہے, اگلا جواب کیا ہے؟ کا ایسا ہے کہ ان کو آری لے کے کاٹ کے میرے کھیت سے باہر نکالو, اس لیے کہ جو ہمارے کھاد اور پانی کا صحیح استعمال نہ کر کے ترقی نہ کر سکے, اس کو میرے کھیت میں رہنے کا حق نہیں ہے. اس کو جدا کرو, کاٹو, کھیت سے باہر پھینکو, اگلے سفر میں آؤں گا اس کی جگہ دوسرا درخت لگے گا. تو آپ سمجھے جو ہے وہ کفر کا مطلب کیا ہوگا, شکر کا مطلب کیا ہوگا, کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے جو ترقی کرتا جائے اسے کہتے ہیں شکر ادا کر رہا ہے, اور جو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے, ترقی کی راہ پر نہیں گامزن ہے, وہی کفران نعمت ہے. ہو گئی بات. اب آئیے کل کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے انسان کے 2 حصے بنائے, ایک اس کا جسم ہے مادی اور ایک اس کی روح ہے. مادی جسم کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آفتاب, یہ زمین, یہ پانی, یہ ہوا, یہ سورج, یہ ساری چیزیں کاہے کے لیے انسان کے مادی ترقی کے لیے ہے. لیکن انسان کو جہاں ہونا چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے کل مثال دی گئی تھی نا, کون سی مثال یاد ہے آپ کو جو لوگ نہیں دیکھیں؟ ایک ایسا گھر تصور کریں آپ, ایک ایسا جیل تصور کر لیجئے جس میں 3 جانوروں کو لے جا کے آپ نے بند کر دیا, 3 بھیڑوں کا مسئلہ, 3-4 دن بھوکا پیاسا رکھا آپ نے, 3 دن کے بعد ان کو نکالا آپ نے, ان کے سامنے غذا رکھ دی. کیسے کھائیں گے یہ تینوں جانور؟ جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کو سینگ مار کر کے اس کو ہٹا کے چلنا چاہے گا, کھانا چاہے گا, نہیں کھانا چاہے گا. اسی طریقے سے آپ 3 آدمیوں کو بند کر دیجئے اور 3 دن کے بعد ان کے سامنے چارہ, کھانا اور پانی لا کے رکھیے. اگر وہ انسانی اقدار نہیں ہے تو یہ بھی وہی کریں گے نا جو بھیڑیں کر رہی تھی. جس کے پاس طاقت ہے وہ دھکا مار کر کے دونوں کا حصہ کھا جائے گا. ایک تو یہ صورت ہوگی. کہ نہیں انسان اس کے لیے نہیں آیا ہے, کہ پھر کہ انسانیت پیدا کرو. تو اب جب اس کی انسانیت بیدار ہوگی تو کیا کرے گا؟ طاقتور آگے آ جائے گا, 3 حصوں میں تقسیم کر دے گا. میرے پاس طاقت ہے, میں کھا سکتا ہوں, لیکن نہیں, یہ ہم جانور تھوڑی ہیں, یہ آپ کا حصہ, یہ آپ کا حصہ, یہ میرا حصہ. یہاں تک انسانیت ہے. اگر یہ نہیں آیا تو قرآن نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, بل ہم اضل, اس سے بھی بدتر ہے. کہ نہیں انسان اس کے آگے جائے گا, کہ اس کے آگے کیسے جائے گا؟ اسی مثال میں ہٹا کٹا جوان ہے, وہ گیا لے آیا, 3 حصوں میں تقسیم کیا, یہ آپ کا, یہ آپ کا, یہ میرا. لیکن آپ بزرگ ہیں, آپ بوڑھے ہیں, آپ بیمار رہتے ہیں, آپ کو انرجی کی زیادہ ضرورت ہے, میں جوان ہوں, میرے اندر برداشت کی قوت زیادہ ہے, میں برداشت کر لوں گا, آپ کھا لیجیے, آپ زیادہ ضرورت مند ہیں. انسان کو اللہ اس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں قرآن نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتے ہیں. یہ انسان کے اندر یہ روحانی ترقی کہاں سے آئے گی؟
کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی جسم کی ترقی کے لیے یہ ساری چیزیں مہیا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا بعد میں کیا ہے، انسان کی روحانی ترقی کے لیے افراد کو پیدا پہلے کیا۔ صلوات پہلے وہ جو اصل موضوع چل رہا فضائل شیعہ، اس کو ایک حدیث اس کی نقل کرتے پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث سنیے آپ، جو پہلے پیدا ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جناب حضرت آدم سلام اللہ علیہ، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد قصہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ٹھیک۔ اب اس میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر قرآن میں یہ داستان ہے، کہیں ارشاد ہوا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کہیں ارشاد ہوا ما منعک اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو سجدہ آدم سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ ایک جگہ قرآن میں ہے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، جو قرآن میں ہے، ہاں استکبرت ام کنت من العالین، تو نے کیوں کیا یا تو بھی بڑے لوگوں میں ہے؟ صلوات یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ کہ اشرف المخلوقات انسان ہے نا؟ تو ابھی تو انسان کی پیدائش ہو رہی ہے، آدمی کا تو قصہ ہے، آدمی اشرف المخلوقات ہے، وہ آدمی کس سے چلا؟ حضرت آدم سے، تو ابھی تو روح پھونکی گئی ہے۔ تو اس وقت تک آدم سے پہلے تک جو مخلوق، اس میں سب سے مقرر بارگاہ مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیطان بھی جن تھا، اس کو جب ترقی دی گئی تو کہاں لے جایا گیا؟ فرشتوں میں۔ تو اس کا مطلب بڑے فرشتے تھے اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ام کنت من العالین، تو نے کبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو بھی بڑے لوگوں میں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ بڑے لوگ فرشتوں کے علاوہ کچھ ہے، اس لیے کہ انسان تو ابھی آیا نہیں ہے، یہ آدمی خاکی۔ تو وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ صلوات محمد۔ حدثنا عبد الله ابن محمد ابن ظبيان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہاں؟ مع رسول اللہ، پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ اقبل الیہ رجل، ایک آدمی آیا پیغمبر کے پاس، فقال یا رسول اللہ اخبرنی عن قولہ عز وجل، آپ ہم کو بتائیے اللہ کے اس فرمان اور قول کے متعلق کہ جہاں خدا فرماتا ہے ابلیس سے استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے۔ فمن ہوا یا رسول اللہ، وہ بڑے لوگ کون تھے؟ وہ عالین کون تھے اس زمانے میں؟ الذی ہوا اعلی من الملائکہ، جو فرشتوں سے بھی اونچا ہو، وہ کون سی مخلوق تھی؟ فقال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، ہم علی فاطمہ حسن حسین كنا في سرادق العرش نسبح الله ونسبح الملائکة بتسبیحنا، ہم عرش الہی پر تھے، ہم تسبیح کرتے تھے تو ہماری تسبیح سے فرشتے تسبیح کرتے تھے، یعنی ہماری تسبیح سے فرشتوں نے تسبیح کرنا سیکھا ہے۔ کب کی بات ہے؟ قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم بألف عام، آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ آدم کی خلقت سے چند سال کی بات، 2000 سال پہلے ہم آسمانوں پہ تھے، ہم تسبیح کرتے تھے، ہماری تسبیح سے فرشتوں نے تسبیح سیکھی ہے۔ فلما خلق اللہ آدم
عز وجل آدم، اور جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، امر الملائکہ ان یسجدوا لہ، حکم دیا اللہ نے کہ سجدہ کرے کس کو؟ آدم کو. فسجد الملائکہ تو کلهم، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. فإنه ابى لم يسجد، اس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا. فقال اللہ تبارک و تعالی، تب اس جواب میں اللہ نے فرمایا استکبرت، تکبر کیا تو نے، ام کنت من العالین، یا تو بھی بڑے لوگوں میں ہے. انا من هؤلاء، ان بڑے لوگوں سے مراد اللہ نے کیا لیا؟ الخمسہ، ہم 5 لوگوں کو، المکتوبۃ اسماؤہم فی سرادق العرش، جن کے نام آسمان کے اوپر پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. فنحن باب اللہ الذی یؤتی، ہم وہ اللہ کا دروازہ ہے جس کے ذریعے عطا ہوتا ہے. بنا یہتدی المہتدی، یہ اصل جو اتنا پورا مقدمہ آیا اس 1 منٹ کے لیے. بنا یہتدی المہتدی، ہمارے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے ہدایت پانے والا. فمن احبنا احبہ اللہ، بس جس نے ہم سے محبت کی اس نے احب اللہ، اس سے اللہ محبت کرتا ہے. واسکنہ جنتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں جگہ دیتا ہے. ومن ابغضنا ابغضہ اللہ، اور جس نے ہم سے بغض کیا اللہ اس سے بغض کرتا ہے. واسکنہ نارا، اور ایسے شخص کو جس کو ہم سے دشمنی ہو کہاں جگہ دے گا؟ جہنم میں. ولا يحبنا الا من طاب مولده، اور ہماری محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی سوائے اس کے جس کی ولادت پاک ہو، جس کی ولادت طاہر ہو. اور اس پوری حدیث میں جو ایک فقرہ ہے وہ کیا؟ فنحن باب اللہ الذی یؤتی من، ہم وہ اللہ کا در ہے جس کے ذریعے عطا ہوتا ہے. وبنا یہتدی المہتدی، ہمارے ذریعے سے ہدایت پانے والے کیا ہے؟ ہدایت پاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کے جسم کی ترقی کے لیے، مادے کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات خلق کی، لیکن روحانی ترقی کے لیے کہ آدمی اس منزل پر پہنچ جائے کہ اپنے سامنے کا کھانا بھی دوسرے کو پہنچے دے کہ ہم تو برداشت کر سکتے ہیں، تم ضعیف ہو، بیمار ہو، لو یہ تمہارا حق ہے. اس کی تربیت کے لیے کون ہے؟ بنا یہتدی المہتدی، یہ ہدایت ہمارے ذریعے سے ہوگی. تو اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا؟ ہادی، روحانی طور پر. جیسے جسم کی ترقی کے لیے ساری کائنات، روح کی ترقی کے لیے آل محمد علیہ السلام. اور اب کفران نعمت کا مطلب کیا ہوا کہ نعمت کا صحیح استعمال کر کے اگر ترقی کر رہا ہے آدمی تو شکر گزار ہے. نعمت کا استعمال نہیں کر کے جہاں تھا وہی اس سے بدتر ہو رہا ہے تو وہی کفران نعمت کر رہا ہے. اگر اہل بیت سے محبت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے عطا کی ہے، کہ کل بھی عرض کیا کہ اللہ نے طاقت دی، آنکھ دی، عقل دی، ہاتھ دیے، پیر، یہ معمولی نعمتیں ہیں. ایک آیت آپ بتائیے جہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے احسان کیا تم کو عقل دے کر کے، ہم نے احسان کیا تم کو ہاتھ دے کر کے، ہم نے احسان کیا تم کو پیر دے کر کے، ہم نے احسان کیا تم کو طاقت دے کر کے. احسان کاہے پہ جتایا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے جب ان کے بیچ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ وہ بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت پر اللہ احسان جتا رہا ہے، اور اس نعمت کی تکمیل اللہ نے کی ہے بس سورۃ امامت، جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ وہ ہدایت کے چشمے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہماری روحانی ترقی کے لیے بھیجا ہے. اب اگر ان کی تعلیمات کا صحیح استعمال کر کے ہم ترقی کر رہے ہیں، شکر گزار ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اور اگر ہم نے ان کا صحیح استعمال نہ کیا اور اس منزل ترقی پر نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے تو یہی کفران نعمت ہے. گویا ہم نے علی کی نعمت کا استعمال صحیح نہیں کیا، نبی کی نعمت کا استعمال صحیح نہیں کیا. کربلا جیسی نعمت ہمارے پاس ہے، اس کا صحیح استعمال، اگر کربلا کا استعمال ہم صحیح طریقے سے کر کے ترقی کر رہے ہیں تو شکر گزار ہیں.
اور اگر کربلا کا استعمال only for enjoy ہے تو یہ نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہوا. اور جب تک نعمت کا صحیح استعمال کر کے ترقی نہیں کریں گے شکر گزار نہیں کہلائیں گے. اور اگر شکر گزار نہیں ہے تو کفران نعمت کر رہے ہیں. اور اگر کفران نعمت کر رہے ہیں تو قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ ان عذابی لشدید. اصل چیز کیا ہے؟ کربلا کا صحیح استعمال، اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کا صحیح استعمال اور اس کے ذریعے سے ترقی کرنا. آپ آئیے، اور یہ تو ایسے ہے، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد بھی نعرہ لگا لو یہ محبت. ترقی کتنی کی ہے، اور ہم نے تاریخ پڑھی ہے کربلا میں 70 دن میں آدمی نے وہ ترقی کر لی ہے کہ جو ہم نے 70 سال میں ہم نہیں کر پائے. 17 دن آقا بہت زیادہ نہیں ہوتے، 2 ویک. کتنی ترقی کی ہے ماشاءاللہ. جو ہے وہ خواتین بھی تشریف فرما مجلس میں مسلسل آ رہی، ان سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ ماں کا جگر ان کے پاس ہے. سب سے زیادہ محبت کائنات میں عورت کو کس سے؟ اولاد سے. حتیٰ کہ شوہر کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوتی اولاد کے مقابلے میں، ہے نا. ایک ذرا سی پھانس لگ جائے ماں کو بے چین ہو جاتی ہے. لیکن کیسا یہ ہے ترقی، کیسا ہے 17 دن کو ہوا. امام حسین سلام اللہ علیہ مکہ معظمہ سے نکلے ہیں. ظاہر بات ہے کہ 24 گھنٹہ تو قافلہ نہیں چل سکتا. قافلہ کچھ چلتا ہے پھر رکتا ہے، چلتا ہے پھر رکتا ہے. اتفاقاً برابر سے قافلہ اور چل رہا ہے، اور اچھا اتفاق یہ ہوتا ہے جہاں یہ رکتے وہی وہ رکتا ہے. جب یہ چلتے ہیں تو وہ جب کئی بار ہو گیا تو ایک دن اس قافلے میں 3 ہی آدمی تھے، ایک ماں تھی، ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی. نئی شادی کر کے پلٹے تھے، مسیحی تھے. ماں کا نام ہے قمر، بیٹے کا نام ہے وہ ہے زوجہ کا نام نہیں معلوم، نہیں دکھا ابھی تک کتاب میں. ماں نے کہا، قمر نے کہا یہ بیٹا یہ کس کا قافلہ، یہ جہاں ہم رکتے ہیں وہیں یہ بھی اتفاق سے رکتے ہیں، سب پتا کرو یہ کون ہے. بیٹا گیا پتا کر کے آیا، مسلمانوں کے رسول ہے، ان کا نواسا ہے، چلو بات کرتے ہیں، بڑا نام سنا، چلو بات کرتے ہیں. آ گئی، سلام کلام، نفس پاک تھا. کیا اثر ہوا؟ تینوں ماں بیٹے بہو مسلمان ہو گئے. کہا اب بیٹا اب ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اب الگ الگ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کا بیان یہ ہے، اس سے آپ جوڑ لیجئے ڈیٹ پیچھے آ کر کہ یہ ذی الحجہ میں کب ہوا. عاشور کے دن 17واں دن تھا ان کا. 2 محرم کو یہ پہنچے ہیں، 10 محرم کو شہادت ہو گئی ہے نا. تو 1 ہفتہ تو یہ ہوا. اس سے 10 دن پہلے 2 محرم نکال دیجیے، 8 دن پہلے یعنی 22-23 ذی الحجہ جو بھی رہی ہو، یہ مسلمان ہوئے ہیں. within 17 days کتنی ترقی ہو گئی. اللہ اکبر. کہاں پہنچا دیا حسین نے، اللہ اکبر. عاشور کا دن آیا، ماں نے کہا، ماں نے بیٹا جاؤ جاؤ، اور چلے گئے. جنگ ہوئی. کہتے ہیں جنگ کرتے کرتے ایک مطلب پلٹے، زخموں سے چور. ماں کی فطرت کیا ہے؟ اب جب بیٹا آیا ہے نا تو ماں کو ایک معمولی سی سوئی چبھ جائے ماں برداشت نہیں کرتی. ایک جگہ کو ماں کو دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. میرے بیٹے کو یہاں بھی لگا ہے، یہاں بھی لگا ہے، ارے یہاں بھی زخم. ایک زخم کو دیکھنا چاہیے نا. کسی ذاکر سے آج تک سنا آپ نے؟ کسی کتاب میں جو ہے مقتل کی پڑھا آپ نے؟ سوائے اس کے کہ جب آ کر کے بیٹے نے کہا اماں اب تو خوش ہو، اب تو راضی ہو. ماں کا جواب کیا تھا؟ نہیں. کیوں؟ کہ جب تک سر و تن میں جدائی نہیں ہو جائے گی تب تک میں تم سے راضی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں پہنچایا ترقی؟ یہ ہے حسین کی تعلیم کا صحیح استعمال کر کے اس منزل کمال تک 17 دن میں ایک عورت آتی ہے جب تک سر الگ نہیں ہو جائے گا. اور روایت کہتی ہے چلے گئے پھر میدان میں سر الگ ہو گیا. ماں دیکھ رہی سر قلم ہو گیا. کسی ملعون نے سر اٹھا کے ماں کے پاس پھینک دیا. اب تو رونا چاہیے نا، اب تو بیٹے نے جان دے دی نا، اب کیا رہا؟ اب تو سر اٹھا کر کے رونا چاہیے. لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ سر کو لیا ہوش میں ماں نے.
کا دل پھر بھی کچھ مضبوط ہوتا. ماں ہے یہ. شاباش میرے لال, زہرا کے سامنے تو انہیں سرخرو کر دیا. یہ جذبہ کہاں سے ہے؟ یہ ہے نعمت کا صحیح استعمال. ترقی اس منزل کو کہتے ہیں. اور روایت کہتی اس کے بعد اسی سر کو اٹھایا اور پھینک دیا ماں نے. بہت آسان ہے پڑھنا, بہت آسان ہے سننا. ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کا سر اٹھا کے پھینک دیا یہ کہہ کے ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اللہ اکبر. چلیے یہ ماں ہے. اسی واحد کے واقعے میں ایک ان کی زوجہ کا بھی عجیب کردار ملتا ہے اور وہ اسی میں مجلس ختم ہے. روایت کہتی ہے کہ جب وہب جانے لگے تھے ماں کے کہنے پر, یوں بھی وہب کو یوں بھی جانا تھا, تو بیوی نے کہا کہاں چلے؟ وہب نے کہا جا رہا ہوں نصرت حسین کے لیے مرنے جا رہا ہوں. کہتی تم جا رہے ہو تو میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا کہنے والا کچھ کہتا ہے, سمجھنے والا کچھ سمجھتا ہے. تم جا رہے ہو میرا کیا ہوگا؟ وہب کی بیوی نے کہا تم میری بات نہیں سمجھے وہب, میں اس دنیا کی زندگی کی بات نہیں کر رہی ہوں. کہا پھر؟ کہا تم تو شہید ہو کے بہشت میں چلے جاؤ گے, میرا کیا ہوگا؟ مطلب کہ جب تک تم حسین کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کرو گے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے بہشت میں نہیں جاؤ گے, میں اجازت نہیں دوں گی. وہب زوجہ کو لے کر کے آئے ہیں حضرت سید الشہداء کے پاس. امام کے سامنے وعدہ ہوا, وہب میدان میں چلے گئے. روایت کہتی ہے کربلا میں وہب کے بھی بازو قلم ہوئے. ادھر وہب کے بازو قلم ہوئے, اتنے میں وہب نے کیا دیکھا؟ ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے یا حسین کرتی بیوی میدان میں. یہ ترقی اہل بیت. 17 دن کی مسلمان ہے اور نئی دلہن ہے. ہاتھ میں یا حسین کہتے نیزہ لیے حاضر. وہب نے دیکھا میں تو کہاں؟ کہا اپنے آقا کی نصرت کے لیے آیا ہوں. کہا ابھی میں آ رہا تھا تو نے مجھ کو روک لیا تھا, اب کیا ہوا کہ تو چلی آ رہی ہے؟ کہا وہب جس وقت میں نے تم کو روکا تھا مجھ کو یہ اندازہ ہے میرا مولا اتنا اکیلا ہے, میرا مولا اتنا تنہا ہے. کہا اب کیا ہوا؟ کہا میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی کہ میرے کانوں میں حسین کی آواز آئی, حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی. وہب کے بازو قلم ہو چکے. پہلے سمجھانے کی کوشش کی چلے جاؤ چلی جاؤ. جب نہیں سنا تو بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ وہب نے بیوی کی ردا کو دانتوں سے دبایا کہ کھینچتے ہوئے مقتل سے خیمے کی طرف لے آئے. خون اتنا بہ چکا ہے, ہمت جواب دے گئی. غیرت دانتوں سے ردا کو چھوڑا, رخ کیا خیمے کی طرف, آواز دیا آقا سب برداشت ہے میرے مولا, مگر ناموز کا اس طرح گھر سے نکلنا برداشت نہیں ہے. اے میرے آقا حسین آؤ, میری زوجہ کو سمجھا کے واپس کر دو. دل چاہتا وہ ہے اپنی بیوی کے لیے اتنی غیرت ہے, کاش تم زندہ ہوتے اور پھر 11 محرم کے بعد دیکھتے کس طریقے سے کربلا سے لے کے کوفے سے لے کے شام نبی کی بیٹیوں کو, نبی کی بہوؤں کو کوفے سے شام تک پھرایا گیا اور منادی ندا دے رہا ہے یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب